الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. یہ سورہ حجرات ہے جو کہ مدنی سورت ہے اور اس میں 18 آیت ہیں اور دو رکوع ہیں. اس سورت کا ماقبل کی سورہ فتح کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ فتح کے اندر فتح کا اعلان کیا گیا تھا اور سورہ حجرات میں مسلمانوں کو منظم اور متفق رکھنے کے لیے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں. اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے اول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بات کرنے کے لیے آداب بیان کیے گئے ہیں اور مسلمانوں کو باہمی معاشرت کے آداب کی تعلیم ہے. اور حصہ دوم میں آراف پر شکوہ اور بیان توحید پر سبیل علی ترقی کے طور پر بیان کیا گیا ہے. اس سورت کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ابتدائی سورت سے لے کر ان اللہ علیم خبیر تک ہے اور دوسرا حصہ قالت الاعراب سے لے کر آخر سورت تک ہے. پہلے حصے میں 7 معاشرتی قوانین حق تعالی شانہ نے ذکر فرمائے ہیں جن میں سے 2 تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے متعلق ہیں اور باقی 5 عام معاشرت سے متعلق ہیں. پہلا قانون یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس کی مخالفت نہ کرو. دوسرا قانون یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گفتگو کرتے ہوئے تمہاری آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے اور آپ کی مجلس میں پس گفتگو کی جائے. ان الذین ینادونک سے واللہ غفور رحیم یہ ان دیہاتیوں پر زجر ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات مبارکہ سے باہر کھڑے ہو کر آپ کو بلند آواز سے پکارنا شروع کیا. تیسرا قانون یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ کہ کسی کی خبر کی بنا پر کوئی اقدام کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کی جائے تاکہ بعد میں اقدام پر پریشانی نہ ہونا پڑے. اور وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ سے واللہ علیم حکیم یہ قانون اول سے متعلق ہے یعنی تم پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہاری اطاعت، کیونکہ تمہارے دل میں ایمان کو محبوب کرنا اور کفر و فسق سے تمہیں دور رکھنا مقصود ہے. اس لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض کر دیا گیا ہے. چوتھا قانون وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا سے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تک کہ اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو اور اگر ان دونوں میں سے ایک فریق صلح پر آمادہ نہ ہو تو اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ حکم الہی کے سامنے جھک جائے. پانچواں قانون یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ اور نہ ایک دوسرے کو عیبوں کا طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کے نام کو بگاڑنے کی کوشش کرو.
اور چھٹا قانون یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا سے ان اللہ تواب الرحیم تک ہے کہ کسی کے بارے میں بلا وجہ بدگمانی نہ کرو اور دوسروں کی عیبجوئی نہ کرو اور کسی کی پشت پر غیبت بھی نہ کرو۔ ساتواں قانون یا ایھا الناس انا خلقناکم کہ شرف نفس پر فخر مت کرو، عظمت شان کا مدار نسب نہیں بلکہ ایمان و تقوی ہے۔ اچھا، اس صورت کا تعارف یہ ہے کہ اس صورت کے بنیادی موضوع دو ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعظیم کا رویہ اختیار کرنے کا حکم ہے، اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے کن اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں اختلاف ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اسباب بیان کیے گئے ہیں جو عام طور سے رہن سہن کے دوران آپس کے لڑائی جھگڑے پیدا کرتے ہیں۔ مثلا ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، غیبت کرنا، دوسرے کے معاملات میں ناحق مداخلت کرنا، بدگمانی وغیرہ کرنا، اور یہ حقیقت پوری طرح وضاحت اور تاکید کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہے کہ خاندان اور قبیلے اور قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے اوپر بڑائی جتانے کا اسلام میں کوئی جواز نہیں ہے۔ تمام انسان برابر ہے۔ اگر کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فوقیت حاصل ہے تو وہ صرف اپنے کردار اور تقوی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ سورت کے آخر میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف زبان سے اسلام کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کو دل سے ماننا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اسلام کا دعویٰ معتبر نہیں۔ حجرات عربی میں حجرتن کی جمع ہے، جو کمرے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی چوتھی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائشی حجروں کے پیچھے سے آپ کو آواز دینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس بنا پر اس سورت کا نام سورہ حجرات رکھا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے لوگو، لا تقدموا نہ بڑا کرو بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ یہ جو 5 آیتیں نازل، یہ جو 5 آیتیں ہیں نا سورہ حجرات کی ابتدائی، یہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے قبائل کے بہت سے وفود آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو آئندہ کے لیے قبیلے کا امیر مقرر فرما دیتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ تمیم کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابھی آپ نے ان میں سے کسی کو امیر نہیں بنایا تھا اور نہ اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی، لیکن آپ کی موجودگی میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے یہ مشورہ شروع کر دیا کہ ان میں سے کس کو امیر بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر نے ایک نام لیا، حضرت عمر نے دوسرا نام لیا۔ پھر ان دونوں بزرگوں نے اپنی اپنی رائے کی تائید اس طرح شروع کر دی کہ کچھ بحث کا سا انداز پیدا ہو گیا، اور اس میں دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس پر پہلی 3 آیتیں نازل ہوئی۔ پہلی آیت میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جن معاملات کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے اور آپ نے اس بارے میں کوئی مشورہ طلب نہیں فرمایا ہے، ان معاملات میں پہلے سے کوئی رائے قائم کر لینا اور اس پر اصرار کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ اگرچہ پہلی آیت اس خاص واقعے میں نازل ہوئی، لیکن عمومی الفاظ کے عموم میں ہے، جس سے یہ اصول ہدایت دی گئی ہے کہ کسی بھی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا ہو تو آپ سے آگے نہ بڑھنا چاہیے، اور آپ نے زندگی کے مختلف شعبوں میں جو حدود مقرر فرمائی ہیں اس سے آگے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری اور تیسری آیت میں ہدایت دی گئی ہے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر اپنی آواز کو آپ کی آواز سے بلند نہیں کرنی چاہیے، اور آپ سے کوئی بات کہنی ہو تو وہ بلند آواز سے نہیں کہنی چاہیے، بلکہ آپ کی مجلس میں آواز پست رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا ترفعوا اصواتکم، بلند نہ کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، فلا تجہروا لہ بالقول، اور اس سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا بھی نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز نیچی رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کو مغفرت بھی حاصل ہے اور زبردست اجر بھی۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے پیغمبر جو لوگ تمہیں حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں حافظ ابن جریر اور دیگر مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق کے پاس زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا تھا۔ جب یہ ان کے بستی کے قریب پہنچے تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایلچی کے استقبال کے لیے ایک بڑی تعداد میں بستی کے باہر جمع ہو گئے۔ ولید بن عقبہ یہ سمجھنے لگے کہ انہوں نے لڑائی کے لیے یہ باہر نکلے آئے ہیں۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ ان کے اور بنو مستلق کے درمیان جاہلیت میں کچھ دشمنی بھی تھی، اس لیے حضرت ولید کو یہ خطرہ ہوا کہ وہ لوگ اس پرانی دشمنی کی بنا پر ان سے لڑنے کے لیے نکل آئے ہیں۔ چنانچہ وہ بستی میں داخل ہونے کے بجائے وہیں سے واپس لوٹ آئے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بنو مستلق کے لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ وہ لڑائی کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو مقرر فرمایا کہ واقعے کی تحقیق کے بعد اگر واقعی ان لوگوں نے سرکشی ثابت ہو تو ان سے جہاد کیجیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو حضرت ولید بن عقبہ کی استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ان روایات میں بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ آیت میں جو فسق کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد ولید بن عقبہ ہے۔ اس پر جو اشکال ہوتا ہے کہ صحابی کو فاسق قرار دینا یہ بظاہر صحابہ کے عدالت کے منافی ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، اگرچہ گناہوں سے معصوم نہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ بعض صحابہ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں لیکن اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس لیے مجموعی اعتبار سے ان کی عدالت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو جو روایات اس واقعے میں ملتی ہے وہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے اور ان میں تعارض اور اختلاف پایا جاتا ہے۔ دوسرے اس واقعے کی بنا پر حضرت ولید کو فاسق قرار دینے کی کوئی معقول وجہ بھی نہیں آتی، کیونکہ واقعے میں انہوں نے جان بوجھ کر کوئی جھوٹ نہیں بولا بلکہ جو کچھ کیا غلط فہمی کی وجہ سے کیا، جس کی وجہ سے کسی کو فاسق نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے بظاہر معلوم یہی ہوتا ہے کہ حضرت عقبہ ابن ولید بستی کے قریب پہنچے اور قبیلے کے لوگوں کی بڑی تعداد وہاں جمع ہوئی تو کسی شریر آدمی نے ان سے یہ کہا ہوگا کہ یہ لوگ لڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس شریر آدمی کو آیت میں فاسق قرار دیا اور حضرت ولید کو یہ تنبیہ کی گئی کہ تنہا اس شریر آدمی کی خبر پر بھروسہ کر کے کوئی اقدام کرنے کے بجائے پہلے اس خبر کی تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ اس خیال کی تائید ایک روایت سے بھی ہوتی ہے جو حافظ ابن جریر نے نقل کی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں فحدثه الشیطان انہم یریدون قتلہ، کہ شیطان نے انہیں یہ بتایا کہ وہ لوگ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ شیطان نے کسی انسان کی شکل میں آ کر ان کو جھوٹی خبر دی ہوگی، اس لیے آیت کے لفظ فاسقون کو خواہ مخواہ ایک صحابی پر چسپاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تمہیں حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کو عقل نہیں۔
ولو انہم صبروا، اگر یہ لوگ اس وقت صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ تم خود باہر نکل کر ان کے پاس آ جاتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو، قوما فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ فاعلموا ان فیکم رسول اللہ، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، بہت سی باتیں جس میں اگر تمہاری زبان مان لے تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا ہے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تمہارے اندر کفر کی اور گناہوں اور نافرمانی کی نفرت بٹھا دی ہے۔ اولئک ھم الراشدون، ایسے ہی لوگ جو ٹھیک راستے پر آ چکے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، جو اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کا نتیجہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ کا علم، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ، چنانچہ اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ فَأَقْسِطُوا، اور ہر معاملے میں انصاف سے کام لیا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، حقیقت تو یہ کہ تمام مسلمان بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا یسخر قوم من قوم، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں خود ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، ورنہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکون خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے۔ ومن لم یتب، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئے، فاولئک ھم الظالمون، تو وہ ظالم لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والے لوگوں، بدگمانی سے بچو، کثیرا من الظن، بعض گناہ، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والے لوگوں، بہت سے گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اسم، چنانچہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، ٹوہ یعنی کسی دوسرے کی عیب تلاش کرنے کے لیے اس کی جستجو میں نہ لگو۔ البتہ اگر حاکم مجرموں کی تلاش کے سلسلے میں وہ جستجو میں کسی کو لگا لے تو وہ اس میں داخل نہیں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا، ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، بے شک تم اس سے خود نفرت کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔
وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، یقینا کو اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، البتہ یہ کہو کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ دیہات کے کچھ لوگ دل سے ایمان لائے بغیر ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں جیسے حقوق ان کو بھی حاصل ہو جائیں۔ مدینہ منورہ میں آ کر انہوں نے راستوں پر گندگی بھی پھیلائی تھی۔ ان آیات میں ان کی حقیقت واضح فرمائی گئی اور یہ واضح کر دیا کہ سچا مسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ دل سے اسلامی عقائد کا ماننا اور اپنے آپ کو اسلامی احکام کا پابند سمجھنا ضروری ہے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، البتہ یہ کہو ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر واقعی تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا يلدکم من اعمالکم شیئا، تو تمہارے اعمال کے ثواب میں ذرا بھی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا، ایمان لانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ قل تعلمون اللہ بدینکم، اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان دیہاتیوں سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں، ان اسلموا، کہ یہ اسلام لے آئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو، ان ہداکم للایمان، تو یہ کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات کو خوب جانتا ہے۔ اللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ سورہ حجرات کا ترجمہ اور اس سے متعلق جو باتیں تھیں وہ میں نے عرض کر دی۔ ابھی اس کے بعد جو ہے وہ سورہ قاف ہے، اور اس سورہ قاف کا سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات میں یہ مسئلہ جہاد کا ذکر تھا۔ اب سورہ قاف اور سورہ ذاریات اور سورہ طور ایک الگ حصہ ہیں جس میں حشر و نشر اور جزا و سزا کا ذکر ہوگا۔ دوسرے حصے کا پہلے حصے کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلے حصے کا مضمون یہ تھا کہ مشرکین کے ساتھ جہاد کرو، اس لیے کہ وہ شرک کرتے ہیں اور انہوں نے اللہ کے سوا اور الہ بنا رکھے ہیں۔ دوسرے حصے میں اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ شرک کرنے کے علاوہ قیامت اور جزا و سزا کا بھی انکار کرتے ہیں۔ مشرکین توحید کا بھی انکار کرتے تھے اور قیامت کا بھی۔ سورہ قاف کا تعارف یہ ہے کہ اصل موضوع اس سورت کا آخرت کا اثبات ہے، اور اسلام کے عقیدہ آخرت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کے قول و
فعل میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ دل میں پیوست ہو جائے تو وہ ہر